باوجود بنانے سلوات اللہم صلی اللہ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے ہو ماں بہنوں کا دربار میں سجاد سے پوچھو چھپتی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کیسے شرم گیا سے اور شمر کا بیویوں کے نام بتایا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سعادت کھڑے تھے سر تشت پہ رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب زندان قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھایا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو باوجود بنانے سلوات گر چکا در فاطمہ
محمد کی بیٹی. ہائے ایک دن سر جھکائے اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی. پھر حسینہ کے اماں سے کہنے لگے آنکھوں میں کیوں ہے آنسو بتاؤ مجھے. فاطمہ نے کہا میرے نور نظر آج اماں کی یاد آ رہی ہے مجھے. سن کے ماں کی صدا دل تڑپنے لگا. روتے شبیر نے فاطمہ سے کہا کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں, کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے اپنے لگایا. ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا. ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے کیا یہ سکھاتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں, کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. اللہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن پایا ہر تشنا دہن یاد آیا. لے کے ہر چیز مدینے سے چلے گئے چلی تھی زینا. لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا. رہ گئی دشت میں بر محمد و آل محمد صلوات. مرسی کے چندن پیش مرشد مولا حسین کے حال 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 صبر
الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القاهلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا ناعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الله صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وكلامه المتين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم. درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی ذات. صلی علی محمد آل محمد. عزیزان گرامی قدر، موضوع گفتگو اخلاق اہل بیت اطہار علیہ السلام، اخلاقی اقدار، مورل ویلیوز اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ جو ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے ملا، اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے چوتھے مولا امام زید العابدین علیہ السلام، صلی علی محمد، کہ ان کی سیرت میں ہمیں کس انداز میں اخلاقی تعلیمات پہنچائی گئی. اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے. جس طریقے سے سورج اپنی تابناکی کے ساتھ چمک رہا ہے اور روشنی دے رہا ہے، اسی انداز میں یہ بات پوری کائنات کے لیے آیا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی موقع ہو،
کوئی بھی مناسبت ہو، انسان کسی بھی جگہ پر ہے، کسی بھی لیول پر ہے، کسی بھی اسٹیٹس پر ہے، کسی بھی ڈیزگنیشن پر ہے، اگر وہ اپنے اخلاق کو درست رکھتا ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں وہ جگہ بنا لیتا ہے کہ جو اس سے پہلے موجود کئی افراد نہیں بنا سکتے۔ پریکٹیکل ایگزامپلس مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مثال کے طور پر آپ کی گھر کی بتی خراب ہو جاتی ہے، بلب خراب ہو جاتا ہے، ٹیوب لائٹ خراب ہو جاتی ہے، اب آپ نے جا کر خریدنا ہے یا کسی الیکٹریشین کو بلانا ہے، سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو بلا لوں کہ جو بات تو سیدھے طریقے سے کرتا ہو، جس کا اخلاق بہتر ہو، جو ٹھیک انداز میں میری بات کو رسپانس کرتا ہو، تمیز سے بات کرتا ہو، با اخلاق، با ادب، با تمیز وہ شخص ہو، ہے نا؟ بلکہ اس سے بڑھ کے ایک بات کہوں کہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں۔ ایک شخص ہے کہ جو آپ سے کچھ زیادہ چارج کرے گا، اور ایک شخص ہے کہ جو آپ سے کچھ کم چارج کرے گا۔ اگرچہ کہ اس مٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر، اس مادی دنیا میں جہاں ہر انسان کو اس بات کی فکر لاحق ہے کہ کہیں سے میں اپنے 2 روپے بچا لوں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کے پاس 2 آپشنز ہیں اور وہ کنفیوز ہے کہ اس شخص کو مثال کے طور پر الیکٹریشین کے طور پر بلاؤں کہ میری بجلی کا یہ جو بلب خراب ہو چکا ہے وہ ٹھیک کر دے، یا دوسرے والے کو بلاؤں، اور فرض یہ ہے، مثال یہ ہے کہ ایک تھوڑا زیادہ چارج کرے گا اور دوسرا تھوڑا کم چارج کرے گا، لیکن جو زیادہ چارج کرے گا وہ بااخلاق ہے، اور جو کم چارج کرے گا وہ زبان سے جب بات کرتا ہے، گویا ہوتا ہے، تو اس سے بات کرنے کا جی نہیں چاہتا، اتنا پراؤڈ اس کا مثال کے طور پر اخلاق ہے، ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتا، جواب نہیں دیتا، کام تو ٹھیک جانتا ہے، دونوں الیکٹریشین ہیں، دونوں بجلی کا کام بہتر طور پر جانتے ہیں، لیکن ایک صحیح انداز میں آپ کو بات کا جواب دیتا ہے، رسپانس کرتا ہے، با اخلاق ہے، با تمیز شخص ہے۔ دوسرا والا ہے کہ جو سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ تو اب اگرچہ کہ وہ شخص کہ جو صحیح انداز میں، درست انداز میں آپ سے بات کر رہا ہے، تھوڑے چارجز آپ سے زیادہ لے رہا ہے، تھوڑے پیسے آپ سے زیادہ لے رہا ہے، لیکن آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، میں اسے بلاؤں گا کہ جو میری بات کو صحیح طریقے سے سنتا ہے، سمجھتا ہے، جواب دیتا ہے، رسپانس کرتا ہے، تھوڑے پیسے زیادہ لے لے گا، لیکن کم از کم میری عزت نفس کا خیال رکھے گا، ٹھیک ہے؟ گھر پر آئے گا تو کھڑا رہے گا باہر، فوراً سے گھس نہیں جائے گا، یہاں وہاں نہیں دکھتا رہے گا میرے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ہزاروں چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اخلاق سے متعلق، انسان اس موقع پر تھوڑے پیسے زیادہ دینا گوارا کر لیتا ہے، لیکن کہتا ہے میں ایک ایسے شخص کو بلاؤں گا کہ جو با اخلاق۔ یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دی میں نے آپ کو۔ آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے مارکیٹ پہ جا رہے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو آپ کو پیسے ابھی نہیں دے رہا، بعد میں دے گا، ادھار لے کر جا رہا ہے سامان، لیکن آپ کو اس کے اخلاق کے بارے میں اتنا یقین ہے کہ یہ شخص اگر کہہ رہا ہے تو دے دے گا، آپ اس کے ساتھ بھی معاملہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اخلاق وہ ہتھیار ہے کہ جو انسان کی زندگی میں ہر موقع پر 24/7 انسان کے ساتھ ساتھ ہے۔ باہر ہے انسان تو انسان کا اخلاق، گھر پر ہے انسان تو انسان کا اخلاق ہے، گھر پر ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں باہر تو بڑا اچھا اخلاق ہے، لیکن جب گھر پر آئے ہیں تو اب وہاں پر اہل و عیال کے ساتھ جب گفتگو کرنے کی بات ہے تو وہاں پر اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی مار کھاتا ہے، آخرت میں بھی مار کھاتا ہے، اخلاق درست نہیں ہے۔ صحابی رسول
صحابی رسول معاذ بن جبل، یقیناً آپ لوگوں نے ان کا واقعہ سن رکھا ہے. وہ صحابی ہے کہ جن کے جنازے میں ملائکہ تشریف لائے تھے. اور بعض جگہوں پر یہ بات بھی منقول ہے کہ رسول اپنے ٹپس پر، پیروں کی انگلیوں پر کھڑے ہوئے تھے اور بلند ہوئے ہوئے تھے. صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ آپ ایسے کیوں کھڑے؟ کہا ملائکہ اتنے آئے ہیں ان کے جنازے میں. اور اس کے بعد جب دفن کرنے کے لیے گئے تو دفن کرنے کے بعد ایک مرتبہ اس کی ماں نے اس سے کہا وَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ، میں تجھے جنت کی بشارت دیتی ہوں. رسول نے کہا ماں خبردار رک جاؤ. کہا یا رسول اللہ اتنے ملائکہ جس کے جنازے میں تشریف لائے ہیں، اب اسے بھی اگر جنت کی بشارت نہیں ہوگی تو کسے بشارت ہے؟ کہا کہ ہاں اتنے ملائکہ اس کے جنازے میں تشریف لائے ہیں، لیکن جنت کی بشارت اس شخص کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا حساب کتاب سخت ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اس کا سلوک اور اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. اندازہ کر رہے ہیں؟ اس کا سلوک، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کا کریکٹر اپنے گھر والوں کے ساتھ درست نہیں تھا. تو انسان بعض اوقات جب ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، جب تک آفس کے اندر جہاں پر وہ کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو بڑا کول ہے، لیکن اب جب گھر پر آیا تو بچے، بیگم اور ساری چیزیں، ٹینشنز، تو وہاں پر وہ اپنے سارے ٹیمپر لوز کر دیتا ہے. یہ اگر انسان کا اخلاق درست ہے تو یہ وہ شے ہے کہ جو اسے دنیا میں بھی کامیاب بنا دیتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر. صلی علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد. کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ امام سجاد علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ. مروان ابن حکم جو امام کا کھلا دشمن ہے، اور جب امام کے پاس تشریف لا رہا ہے کہ میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو پناہ دے دی جائے، تو امام نے اسے کس انداز میں پناہ دی جبکہ اس کے اپنے اسے دھتکار چکے تھے. امام نے اس انداز میں اسے پناہ دی. یہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا اخلاق. اور پھر یہاں سے ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھی کہ ہم اور آپ امام علیہ السلام کی اس زندگی سے کیا سبق لے رہے ہیں. امام کا اخلاق اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اس انداز کا ہے. اس انداز میں امام ان کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہم اور آپ بعض اوقات اپنی زندگی کے اندر، اپنی ڈیلی روٹین لائف کے اندر ہتھیار کے ذریعے سے اور زبان کے ذریعے سے اور ہاتھ کے ذریعے سے اور
اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے وہ نقصان نہیں پہنچا رہے سوسائٹی کو، معاشرے کو، سماج کو، جو ہم اپنی اس فنگر ٹپ کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں. اس فنگر ٹپ کے ذریعے سے عرض کیا میں نے کل کہ ایک وہ دور تھا کہ جس دور میں فساد برپا کرنا، انتشار برپا کرنا، سوسائٹی کو غلط رستوں پر لے کر جانا، آپس میں تفرقہ ایجاد کرنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا. انسان کو بہت جتن کرنے پڑتے تھے، بہت زیادہ ٹیکنیکس استعمال کرنی پڑتی تھی، تدبیریں کرنی پڑتی تھی، سوچ بچار کرنا پڑتا تھا. لیکن آج یہ کام اتنا آسان ہو گیا ہے، اتنا آسان ہو گیا ہے کہ صرف فنگر ٹپ پر موجود ہے. یہ چیز فنگر ٹپ پر موجود ہے نا، کہ آپ نے اسکرول کرنا ہے اور اسی سے ہی شیئر کرنا ہے، اسی سے ہی کمنٹ کرنا ہے، اسی سے ہی لائک کرنا ہے. تو یہ ایک اہم ترین بات ہے، موضوع ہے کہ جس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے. اور میری کیا حیثیت ہے کہ میں اس پر کوئی بات کروں؟ جیسا کہ کل میں نے اس بات کو عرض کیا کہ اس ایشو کو، اتنا اہم ترین ایشو ہے کہ اس ایشو کو 13 اپریل 2019 یعنی آج سے تقریباً 5 سال قبل آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ نے جمعے کے اس خطبے میں ایڈریس کیا کہ جو ان کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں دیا جاتا ہے. پہلا نہیں، دوسرا خطبہ. آج بھی یہی پریکٹس ہے کہ جو حرم میں دوسرا خطبہ دیا جاتا ہے، خطبہ جمعہ، اس کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ آغا سیستانی کے نجف آفس سے سینڈ کیا جاتا ہے، اور آغا سیستانی کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں، جو ان کے نمائندے ہیں، وہ اس ٹیکسٹ کو وہاں پر خطبہ ثانیہ میں دوسرے خطبے کے اندر ریڈ کرتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں کہ کیا گائیڈ لائنز ہیں. وہاں پر 5 سال قبل اس ایشو کو ایڈریس کیا گیا کہ انسان سوشل میڈیا کو کس انداز میں استعمال کرے، کیسے یہ ریسورس، کیسے یہ وسیلہ ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، نہ کہ ہمارے اور آپ کے نقصان کے لیے. اس لیے کہ یہ وہ آلہ اور ٹول ہے کہ جس کے ذریعے سے گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، سوسائٹیز میں آپس میں وہ کلیش ایجاد ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ پھر کبھی درست نہیں ہو سکتا. یعنی آپ پرسنل زندگی کے اندر جا کر دیکھیں تو ہماری سوسائٹی میں جتنا فساد ہے، جتنی فحاشی ہے، اس کا ریزن اور سبب بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اس سیل فون کا غلط استعمال، اسپیشلی اس کے اندر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال. اور اگر ہم اپنے ریلیجیس ایکٹیویٹیز اور دوسری چیزوں کی طرف آ جائیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جو سب سے زیادہ خطرناک شے ہے وہ اس سوشل میڈیا کا استعمال ہے. میں نے کل عرض کیا کہ بعض اوقات مجالس ہو جاتی ہیں، مکمل مجلس ہو جاتی ہے، سامعین جو ہیں تمام بات کو سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، ڈائجسٹ بھی کر لیتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات مجلس میں سے کسی بھی کلپ کو کاٹ کر، نہ اس کا سیاق موجود ہے، نہ اس کا سباق موجود ہے، نہ اس سے پہلے جو بات موجود ہے، نہ اس کے بعد جو کوئی بھی بات کرے. یہ میں ایک جنرل رول بیان کر رہا ہوں. یہ کیا کام کر رہا ہے؟ یہ ہماری سوسائٹی کو زہر کی طریقے سے ختم کر رہا ہے. آپ قرآن کی آیت اٹھا کر دیکھیں، لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ. اگر میں صرف اتنا سا ٹکڑا پڑھوں آیت کا تو کیا مطلب ہے اس آیت؟ نماز کے قریب مت جاؤ. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. اگلا جملہ ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر. تو جب تک بات کو مکمل نہ سمجھا جائے اس وقت تک وہ بات کلیئر نہیں ہو سکتی، اس وقت تک وہ مطلب نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اس وقت تک وہ انڈرسٹینڈنگ ایجاد نہیں ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے آغا سیستانی حفظ اللہ نے 5 ایڈوائسز، 5 نصیحتیں اس خطبے کے اندر بیان کی.
جس میں سے سب سے پہلی ایڈوائس جس کی جانب کل اشارہ کیا کہ انسان کسی بھی چیز کو شیئر کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھے اور اس بات کو ملاحظہ کرے کہ واٹ ول بی دا اینڈ، نتیجہ کیا نکل کر آئے گا، اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ بات کہاں جا کر رکے گی۔ میں نے تو صرف ایک شیئر کا بٹن دبایا ہے، کلک کیا ہے، یہ ایک شیئر انہوں نے وہاں پر صراحت کی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندوق میں سے جو گولی ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی ہے کہ جو سوشل میڈیا میں ایک کلک کام کر رہا ہے، جو سوشل میڈیا کا ایک کلک کام کر رہا ہے کہ کس انداز میں وہ تباہی، فساد، انتشار، تفرقہ ایجاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کسی بھی چیز کو شیئر کرنے سے پہلے، لائک کرنے سے پہلے، کمنٹ کرنے سے پہلے، کیونکہ آپ کو یہ بات بتاؤں، اچھا اب یہ ہر جگہ پر اپلائی ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے صرف ایک کسی خاص حصے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف کسی مجلس کے کلپ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ جب کسی چیز کو لائک کرتے ہیں تو ان کے الگورتھمز اس اسٹائلز کے بنے ہوئے ہیں کہ آپ جب لائک کرتے ہیں تو ان کو یہ بات پتا ہے کہ اس کو یہ چیز پسند آئی ہے، اب وہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ کنٹینٹ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے جو جوان ہیں، اب اس نے دیکھی ایک چیز کوئی سامنے آئی، ایڈورٹائز لگی ہوئی تھی، جو بھی چیز تھی سامنے آ گئی، ایسی چیز نہیں تھی کہ جو شریعت کے دائرے میں ریکمینڈڈ چیز تھی، دیکھی اس نے، ٹھیک ہے، لائک کا بٹن دبایا اس نے، اب کیا کرے گا، اس پلیٹ فارم کا الگورتھم اس انداز میں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اب وہ اسی سے ریلیٹڈ چیزیں اسے بار بار دکھائے گا، جب تک کہ وہ یہ ریئلائز نہ کر لے کہ اسے یہ چیز نہیں دیکھنی ہے، اس لیے کہ وہاں تو ہزاروں چیزیں موجود ہیں، وہ آپ کو وہ دکھاتا ہے جو آپ نے دیکھنی ہے، اور اسے کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے، یہ آپ ہی اسے بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کیا دیکھنا ہے۔ تو لہذا کسی بھی اقدام کی جانب جانے سے پہلے یہ ضروری ہے سوشل میڈیا کے استعمال میں، چاہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہے، ہم اس بات کو ریئلائز کریں کہ اس کا نتیجہ اور اینڈ کیا ہوگا، کہاں جا کر رکے گی بات۔ کچھ پوائنٹس اس پہلے نقطے کے اندر جو انہوں نے ڈیٹیلز بیان کی ہے اس خطبے میں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات علمی بات ہے یا جہالت پر مبنی ہے، اس کی اپنی تھاٹ ہے یا کوئی اکیڈمک بات کر رہا ہے، وہ اس کی اپنی سوچ اور اپنی فکر بیان کر رہا ہے، یا قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات یا اس کا نتیجہ بیان کر رہا ہے۔ یہ کرائٹیریاز ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں کیسے آئے گا کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ عام طور پر اگر انسان اپنی تھاٹس بیان کر رہا ہے نا تو اس کا نتیجہ غلط ہی نکل کر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر غلطی کی گنجائش ہے، اور یہ غلطی آپ کے شیئر سے ملٹیپلائی ہوتی رہتی ہے، بڑھتی رہے گی۔ ظاہر ہے آپ کو اچھا لگا، کسی اور کو اچھا لگا، اس نے شیئر کیا، اس نے شیئر کیا، اس بات آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں کہ وہ کنٹینٹ، وہ مواد، جو چیز بھی شیئر کی جا رہی ہے وہ علمیت پر مبنی ہے یا جہالت پر مبنی ہے۔ دوسری چیز، آیا لوگوں کی گائیڈنس اور رہنمائی کرے گی یا لوگوں کو بے راہ روی کی طرف لے کر جائے گی، انہیں گمراہی کی طرف لے کر جائے گی۔ تیسری چیز یہ دیکھیں کہ کسی گروہ، کسی مومن یا کسی عالم کی تذلیل تو نہیں ہو رہی اس کے اندر، کسی خاص فرد کی، کسی خاص کمیونٹی کی، مومنین کے، یا کسی عالم دین کی، اس میں تذلیل تو نہیں ہو رہی کہ جس کو ہم آگے فارورڈ کریں، جس کو ہم آگے شیئر کر رہے ہیں، جس کو ہم لائک کر رہے ہیں، جس میں ہم کمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے یہ، اور کتنی اہم بات ہے یہ کہ اسے آغا سیستانی نجف سے کربلا خطبے کے اندر ایڈریس کروا رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ایڈریس کروا رہے ہیں بلکہ وہاں پر جو خطبہ جمعہ وہاں پر پبلش ہو رہی ہے یہ چیز، یعنی آپ آج بھی اگر جا کر دیکھیں گے تو وہ تمام کے تمام خطبات موجود ہیں کہ جو ایڈریس کیے جاتے ہیں،
اور یہ ان کی طرف سے ویکلی میسج ہے. یعنی اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ آغا سستانی کا ویکلی میسج کیا ہے مومنین کے لیے, تو آپ ان کا جمعے کا خطبہ فرائیڈے سرمن امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جو دیا جاتا ہے اس کو جا کر دیکھ. پرابلم یہ ہے کہ میں اور آپ ان روایات اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت دور ہیں, اور اگر قریب چلے بھی جائیں تو ہم اسے اس سینیریو کے اندر امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. مثلا مثال کے طور پر میں نے روایت پڑھی ہے کہ تہمت کا یہ گناہ ہے. مثلا مثال کے طور پر آپ نے کہیں پر روایت سنی کہ غیبت کا یہ گناہ ہے. آپ نے کہیں پر روایت سنی کہ اگر دو مومنین کے درمیان لڑائی کروا دی جائے تو اس کا یہ گناہ ہے. یہ روایت آپ نے بھی سنی ہے, یہ روایت فقیہ نے بھی پڑھی ہے. آپ نے سنی تو آپ سمجھ رہے تھے کہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کے گھر پر جاؤں اور وہاں پر غیبت کروں اس کی, یا مجھے کوئی دوست ملے تو میں کسی دوسرے دوست کی غیبت کر لوں, یا میں کسی پر غلط الزام لگا دوں تو یہ تہمت ہے, یا اسی طریقے سے میں کسی کے خلاف کوئی جھوٹ بات کہہ دوں. تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ صرف اسی سینیریو میں چلے گی بات, لیکن فقیہ کی نگاہیں کہاں پر ہے کہ اس نے یہ بات بتلائی کہ دیکھو اس کی امپلیمنٹیشن صرف فزیکل نہیں ہے, ورچل بھی ہے. یہ بعض اوقات تم نہیں سمجھ رہے کہ تم تہمت لگا رہے ہو. التہمت اشد من الزنا, یہ روایت ہے ہمارے پاس. تہمت لگانا زنا سے زیادہ شدید ترین گناہ ہے. تو انسان بہت ایوائڈ کر رہا ہے کہ میں تو کسی پر تہمت نہیں لگا رہا, لیکن بعض اوقات وہ اس سیل فون کے ذریعے سے ایک شیئر کا بٹن دبا کر کسی پر تہمت لگا رہا ہے, کسی پر الزام لگا رہا ہے. جو بات کلیئر نہیں ہے وہ کیوں آگے فارورڈ کر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں, چوتھی بات جو اس پوائنٹ میں انہوں نے ایڈریس کی, کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں کوئی بات کسی مومن کے وقار کو متاثر اور کم کر رہی ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ کسی مومن کی تذلیل یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, اس کو ایڈریس کیا پہلے. یہاں پر کہا کہ ایک مومن کا ایک وقار ہے, ایک شخص کے جس کے دل میں ولایت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے اہل بیت کی ذات پر. جس کے دل میں ولایت ہے اس کا وقار ہے. احترام المؤمن اعظم من حرمت الکعبہ. یہ جو مومن کا احترام ہے یہ کعبے سے بھی زیادہ ہے. یعنی جس کے دل میں مولود کعبہ کی محبت آ جائے, پروردگار کہتا ہے اس کا احترام کعبے سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا. یہ مومن اس مومن کے وقار میں کمی کا سبب تو نہیں بن رہی کہیں آپ کی کوئی چیز فارورڈ کرنا. سوسائٹی کا ایشو ہے, معاشرے کا ایشو ہے, سماج کا ایشو ہے, کسی عالم دین کی کوئی بات ہے, کسی سوشل شخص کی کوئی بات ہے, آپ کی سوسائٹی کے اندر کوئی اور بات ہے. کتنی دفعہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ پرسنل میٹرز, پرسنل فیملی کے جو گھر سے بھی باہر نکلنے نہیں چاہیے, وہ سوشل میڈیا پر گروپس کے اندر سرکولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, وائرل ہو رہے ہوتے ہیں. کیا یہ کسی مومن کے احترام میں کمی کا سبب نہیں ہے؟ روایات کیا کہہ رہی ہے کہ احترام مومن کعبے سے بھی زیادہ ہے. تو تمہیں اپنی اس فنگر ٹپ کا زیادہ خیال رکھنا ہے. ایک جگہ پر آ کر آغا سستانی نے کہا کہ المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ, جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے مسلمان سالم اور محفوظ رہے, مسلمان وہ شخص ہے مسلمان. اور اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی کہ زبان کا مطلب صرف زبان نہیں ہے, بلکہ انسان کا قلم, انسان کی کتابت, اور یہ جو انسان میسج بنا رہا ہے, فارورڈ کر رہا ہے, یہ سب انسان کی زبان کے زمرے میں شامل ہے. سب زبان کے زمرے میں شامل ہے. یعنی ایک غلط بات کتنے سارے لوگوں کا نقصان پہنچا رہی ہے آج, اور ایک صحیح بات کتنے سارے لوگوں کا فائدہ پہنچا رہی ہے آج. اگر ایک درست بات ریکارڈ ہو جاتی ہے, یوٹیوب پر موجود ہے, تو یہاں پر موجود افراد صرف فائدہ نہیں اٹھا سکتے, بلکہ عالم کے اندر موجود لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور ایک غلط بات وہ اگرچہ اس نے اپنے اکیلے کمرے کے اندر ریکارڈ کی ہے, لیکن اس کا نقصان پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اگلی بات جو انہوں نے کی کہ اس
سے کوئی ایشو اور فتنہ تو برپا نہیں ہوگا. اس بات کو دیکھے انسان. یعنی ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں اور ہمارے ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں. لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ہر سوسائٹی کا مسئلہ ہے, یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے, یہ ہر فرد کا مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ بات ہی نہیں معلوم ہے کہ ہمیں اپنا سیل فون کیسے یوز کرنا ہے. تو سب سے پہلا نقطہ جو انہوں نے بیان کیا کہ انسان یہ دیکھے کہ میرے اس اسٹیپ کے فارورڈ کرنے سے, اس چیز کو فارورڈ کرنے سے, اس بات کو شیئر کرنے سے کیا نتیجہ نکلے گا, اینڈ کیا ہوگا, انتہا کیا ہوگی, بات کہاں جا کر رکے گی. بات کہاں جا کر رکے گی؟ اچھی لگ رہی ہے تو شیئر کر دی, یا میری آئیڈیالوجی کے ساتھ میچ کر رہی ہے تو میں نے شیئر کر دی, یا میرے اسکول آف تھاٹ کے ساتھ میچ کر رہی ہے تو میں نے آگے بڑھا دی. یہ دیکھنا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا نکل کر آئے گا. یہ پہلی بات. دوسری بات جو انہوں نے مینشن کی وہ یہ کہ آپ جو بھی بات آ رہی ہے آپ اس کے بارے میں جانچ پڑتال کریں, تھوڑی سی ریسرچ کریں, تھوڑی سی انویسٹیگیشن کریں کہ آیا یہ بات ویسی ہی ہے جیسی مجھ تک پہنچی یا نہیں ہے, ایسی نہیں ہے. بعض اوقات حدیثیں ماشاءاللہ شیئر ہو رہی ہوتی ہے, قال الامام صادق, قال الامام باقر. اب وہ اردو کے اندر بھیجتے ہیں, مولانا صاحب اس حدیث کا کچھ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. بعض اوقات تو حدیث اتنی واضح البطلان ہوتی ہے کہ الفاظ دیکھ کے ہی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ امام کے الفاظ ہی نہیں ہیں, وہ اردو میں لکھی ہوئی, اس کی عربک ٹیکسٹ بھی نہیں ہوتا ہے. اب وہ بنا دی کسی نے, اگر آپ یہ کرتے رہو گے تو. اب میں مثالیں یہاں پر پیش کرنی نہیں چاہ رہا اس لیے کہ بات کہیں اور نکل جائے گی, کیونکہ پھر اس حدیث کی وضاحت بھی کرنی پڑ جائے گی اگر میں نے کوئی یہاں پر کوئی حدیث بیان کر دی. تو یہ بات ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے, جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کچھ ہی دنوں پہلے میں ایک بات دیکھ رہا تھا کہ اس وقت اس انٹرنیٹ کی دنیا پر ہر وہ چیز موجود ہے جو آپ کو چاہیے, اچھی چیز, غلط چیز. ایک ہی چیز کے فائدے بھی اور نقصان بھی, ایک ہی چیز کے فائدے بھی موجود ہے, نقصان بھی موجود ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کوشچن کیسا اس سے پوچھا ہے. براؤن شوگر, ٹھیک ہے نا, وائٹ شوگر کے مقابلے میں براؤن شوگر آئی کہ بھائی یہ صحت کے لیے اچھی ہے. اب آپ جا کر سرچ کریں کہ کیا فائدے اور بینیفٹس ہیں براؤن شوگر کے, تو آپ کو وہ فائدے والی جو ہے وہ ایک لمبی چوڑی فہرست دکھا دے گا گوگل. اور اگر آپ یہ سرچ کریں کہ کیا نقصانات ہیں براؤن شوگر کے, تو وہ آپ کو نقصانات والی فہرست دکھا رہا ہے. آپ سوال اس سے کیسا پوچھ رہے ہیں, وہ آپ کے مائنڈ کو ریڈ کر رہا ہے اور اس کے مطابق آپ کو بات بتا رہا ہے. تو ہر درست اور غلط چیز اس کے اندر فیڈ کرتی گئی ہے. اور اب تو اے آئی جتنا اسٹرانگ اور مضبوطی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو بہت ہی ساری چیزیں. میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بھی انفارمیشن آئی ہے, یہ جو بھی حدیث آئی ہے, یہ جو بھی بات آئی ہے, جو مجھے بیان کی جا رہی ہے, آیا ٹھیک بات ہے یا غلط بات ہے. جس کا ڈومین ہے, جس سے متعلق ہے یہ بات, اس سے جا کر پوچھا جائے. حدیث ہے تو آپ کسی قابل اعتبار عالم, اگر آپ کو عمل کرنا ہے اس حدیث پر, آپ کو یہ بات معلوم کرنی ہے کہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں ہے, تو آپ نے کسی قابل اعتبار عالم دین سے پوچھا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیا مطلب ہے, کیا معنی ہے. اگر کوئی سائنسی اعتبار سے بات ہے, کوئی ڈاکٹر سے ریلیٹڈ بات ہے, تو آپ جا کر ڈاکٹر سے پوچھیں گے. عقلی تقاضا ہے نا, جس بھی چیز سے ریلیٹڈ اور متعلق بات ہے آپ جائیں گے اور اس شخص سے جا کر پوچھ لیں گے کہ بھائی یہ بات جو میں نے پڑھی ہے ایسی ہے یا ایسی نہیں ہے. پھر اگر وہ شیئر کرنے والی ہے تو کیجئے, نہیں کرنے. ضروری تھوڑی ہے کہ ہر اچھی چیز بھی انسان شیئر ہی کرے, ہر اچھی چیز بھی شیئر کرنے کی تو نہیں ہے. جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے. اگر ہر شخص اپنا کام کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر بہت زیادہ ملٹیپلائی نہیں ہوں گی چیزیں, کیونکہ جب ملٹیپلائی ہوں گی تو مسٹیکس اور غلطیوں کے چانسز بڑھیں گے, اور بڑھیں گے تو نتیجہ وہ ہوگا جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. تیسری چیز کہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, تیسرا نقطہ, 5 پوائنٹس کہتے نا میں نے. پہلا نقطہ یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ رزلٹ اور نتیجہ اور انجام کیا ہوگا. دوسرا نقطہ آپ یہ دیکھیے
کہ آیا ریسرچ کریں, جانچ پڑتال کریں کہ یہ بات جو مجھ تک پہنچی ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے, جس کا جو ڈومین ہے, جس سے جو متعلق ہے, اس سے جا کر پوچھ لیں. تیسری بات کہ آیا یہ چیز دوسروں کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی, آیا یہ چیز دوسروں کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی. اسپیشلی کچھ چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ جھوٹ, تہمت, بہتان, چغلخوری, ان چیزوں کے ذریعے سے ایسا تو نہیں کہ میں سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ان گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہوں. تھوڑی سی دیر کے لیے انسان سوچے کہ کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا, کہیں میں چغلخوری تو نہیں کر رہا, کہیں میں بہتان تو نہیں باندھ رہا کسی پر, کہیں میں کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا. غیبت صرف فزیکل نہیں ہے. اور یہاں پر انہوں نے ایک خاص بات کی طرف اشارہ کیا کہ بعض لوگ اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں کہ وبائہت اہل البدع, اہل بدعت کے خلاف آپ کیا کریں, بند باندھ دیں, رکاوٹ کھڑی کر دیں تاکہ وہ بدعت وہاں پر رک جائے. کہا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ سامنے والے کی بات کو غلط سمجھتے ہوئے, بدعت سمجھتے ہوئے, شر سمجھتے ہوئے اسے روکنے کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ اپنے انٹینشنز کے اندر, اپنے خیالات میں اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, میں تو دین کی خدمت کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو ایک بدعت کو روک رہا ہوں, میں تو ایک غلط کام کے لیے رکاوٹ کھڑی کر رہا ہوں, تو یہ تو بہت اچھا کام ہونا چاہیے. تو کہا بعض لوگ اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں کہ آپ بدعت کو وہاں پر روکیں, جبکہ یہ جو حدیث ہے وباہت اہل البدع, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص کے ساتھ کیا تھا کہ جس نے آ کر یہ دعویٰ کیا تھا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گیا تھا, اس بات پر کہ پروردگار نے حکمرانی, قدرت, طاقت آپ کو دی ہے, حکمرانی, طاقت, قدرت آپ کو دی ہے. اس بات پر قرآن کی آیت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی یحیی و یمیت, میرا پروردگار وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ بھی کرتا ہے, موت بھی دیتا ہے, لوگوں کو موت بھی دیتا ہے اور اس کے بعد ان مردوں کو زندہ بھی کرے گا. تو اس شخص نے کہا کہ انا احیی و امیت, میں بھی زندہ کر سکتا ہوں, میں بھی موت دے سکتا ہوں. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب, میرا پروردگار وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال کر دکھا. یہ کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ قرآن نے اسے کہا فباہت. حضرت ابراہیم نے یہاں پر آ کر اس بدعت کو, اس شرک کو, اس اعتراض کو, اس شبہے کو جواب دیا. لیکن کس انداز میں جواب دیا؟ کہ جواب اتنا واضح اور روشن تھا, دلیل اتنی واضح اور روشن تھی کہ سامنے والا شخص اب اس کا کسی انداز میں انکار نہیں کر سکتا. تو فباہت اہل البدع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک چیز بدعت لگ رہی ہے تو آپ نے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا, اس کے خلاف آپ نے بلیم گیم شروع کر دی, آپ نے وہاں پر کمنٹس کے اندر اس کی توہین کرنا شروع کر دی, آپ نے وہاں پر بہتان لگانا شروع کر دیے, دین کا خیانت دار بنا دیا اس شخص کو, یا آپ نے کوئی بھی اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے کہ جس سے اس شبہے کا کوئی جواب نہیں نکل کر آ رہا. صرف اور صرف آپ کریکٹر ایسیسینیشن کر رہے ہیں, صرف اور صرف آپ اس شخصیت کو سماج کے اندر خراب کر رہے ہیں, چاہے پرسنل لیول پر ہے, فیملی لیول پر ہے, سوسائٹی لیول پر ہے, کسی بھی مقام پر ہے. فباہت اہل البدع کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دلیل کے ذریعے سے اپنی بات کو, اپنے نظریے کو, اپنی تھاٹ کو, اپنے پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھ دینا ہے. دوسرا شخص ہے وہ بھی دلیل اور برہان اور اس بات کے ذریعے سے اپنے پوائنٹ آف ویو کو اپنے سامنے رکھتے ہیں, دوسرے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. اب جب دو پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آ گئے تو اب ان دو پوائنٹ آف ویو میں سے آپ خود فیصلہ کریں, دیکھیں, سوچیں, سمجھیں, قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کو جا کر دیکھیں کہ کون سی بات ٹھیک ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا,
ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آج نہ آئے، کل آئے، 3-4 دن بعد آئے، 1 ہفتے بعد آئے، 1 مہینے بعد آئے، 1 سال بعد آئے، 2 سال بعد آئے، لیکن دین اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کریکٹر اسیسینیشن کرنا شروع کر دیا جائے. کسی شخصیت کو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اتنا ذلیل اور رسوا کر دیا جائے، اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. 2 نکات اور رہ گئے، انشاءاللہ وہ کل کی مجلس کے اندر بیان کیے جائیں گے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد کی ذات پر. صلی علی محمد و آل. بس عزیزان گرامی، یہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام وہ ہے کہ جو اس انداز میں ہمیں اخلاق کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی آپ تصور کیجئے کہ جس کا سب کچھ لٹ گیا، جس کا بھرا گھر اجڑ گیا، لیکن اخلاق اتنے سامی تھے، اتنے بلند تھے، اور کردار اتنا بہترین تھا کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے موقع پر بھی کسی بھی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ سید سجاد نے کسی شخص کی کردار کشی کی ہو. خطاب بھی اگر کیا ہے دربار کے اندر تو یہ بتلایا کہ تو کون تھا. فباہتو اہل البدع، اہل بدعت سے اگر بدعت کو روکا ہے تو کس انداز میں روکا ہے؟ بتایا کہ تو کون تھا، تو کون ہے، میں کون ہوں. تو کس کا بیٹا ہے، میں کس کا بیٹا ہوں. تیرا تعارف کیا ہے، میرا تعارف کیا ہے. جب اذان بلند ہوئی اور گفتگو اشہد ان محمد رسول اللہ پر آئی تو اس وقت کہا کہ یہ بتا کہ یہ اذان میں تیرے جد کا نام لیا جا رہا ہے یا میرے جد کا نام لیا جا رہا ہے. کس کی گفتگو کی جا رہی ہے؟ یعنی وہ رسول کہ جو اپنے سجدے کو حسین کی وجہ سے طول دے دے، وہی حسین سجدے میں موجود ہے، وہی حسین کربلا کے میدان میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو لیے ہوئے ہے اور ہمیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں. جانتے ہیں کربلا کے امام حسین علیہ السلام نے 2 مقامات پر اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے. ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے کہا شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی فکیف استسقی لطفل فابوا یرحمونی. اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں کس انداز میں ششماہے کے لیے سوال آب کر رہا تھا. اجرکم علی اللہ. یہ فوج اشقیاء 6 مہینے کے بچے کو پانی دینے کے لیے بھی راضی نہیں ہے. اگر کسی کا کوئی جرم تھا تو یہ بے زبان بچے نے کیا جرم کیا ہے. ایک مرتبہ جب مختار نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے، کربلا والوں کے قاتلوں سے انتقام لیا تو ایک ایک شخص کو بلایا تھا. بتا تیرا جرم کیا ہے، تو نے کربلا میں کون سا جرم کیا تھا. ایک ایک شخص سے سوال کیا گیا. ان میں ایک شخص تھا کہ جس کا نام تھا ابو خلیق. مختار نے ابو خلیق کو بلایا اور اس سے اس کا جرم پوچھا. اس کے بعد اس سے پوچھا یہ بتا ابو خلیق، کربلا میں کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ تجھے حسین پر ترس آیا ہو؟ اللہ اکبر. کون ہے یہ شخص؟ لشکر اعداء کی صفوں کا شخص ہے جس نے بڑے بڑے جرم کیے کربلا میں. اس سے مختار پوچھ رہے تجھے حسین پر کبھی ترس آیا، کبھی رحم آیا؟ ابو خلیق کہتا ہے کہ ہاں، ایک موقع ایسا تھا جب میں نے یہ کہا کہ کاش اس منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے سے پہلے میں اس دنیا سے چلا گیا ہوتا.
جب ابو خلیق یہ کہہ رہا ہے سوچئے حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی. مختار نے کہا بتا وہ کون سا موقع تھا, بتا وہ کون سا موقع تھا. کہا کہ وہ موقع وہ تھا کہ جب ششماہا حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا تھا. ایک مرتبہ حسین ششماہے کی لاش کو لے کر اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے خیمے کی طرف جا رہے تھے. حسین کی نگاہیں در خیمہ پر نہیں تھی, لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ در خیمہ پر ایک بی بی کھڑی ہے, گویا مادر اصغر موجود تھی. اب جو حسین نے مادر اصغر کی جانب دیکھا نا, ایک مرتبہ دل تڑپ گیا کہ اصغر کی ماں کو اصغر کی لاش کیسے دکھائیں گے. اپنے رخ کو خیمے سے مقتل کی طرف کیا, پھر مقتل سے خیمے کی جانب کیا, پھر خیمے سے مقتل کی جانب کیا. مقاتل نے لکھا, ابو خلیق کہتا ہے 3 مرتبہ حسین خیمے کی جانب رخ کو تبدیل کرتے ہیں, 3 مرتبہ مقتل کی جانب رخ کرتے ہیں. ارے میرا باپ کو کیسے جواب دے. ایک مرتبہ در خیمہ پر آئے, اب جو ماں نے بچے کا لاشا دیکھا صرف ایک جملہ کہا, اب مثلوں کا ینحر, بیٹا کیا تجھ جیسے بھی زبر ہوتے ہیں. اجرکم اللہ. آنکھوں میں آنسو آ گئے نا. میں 2 جملے پڑھوں گا, اپنے دلوں کو کربلا میں لے کر چلیے. آقا سید الشہداء, یہ گناہگار آنکھیں, یہ آنسو ہیں کہ جو آپ کے جد کی خاطر بہائے گئے ہیں. یہ وہ آنسو ہیں کہ جو آپ کے جد نے بہائے تھے. یہ وہ آنسو ہیں کہ جو آپ کی دکھیاری ماں قبول کرنے آتی ہے. اگر اب بھی ہمارا نام ان لوگوں میں شامل نہیں ہے کہ جو اس سال کربلا کی زیارت کرنے والے ہیں, تو ہمارا نام ان لوگوں میں شامل فرمائیے کہ جو ذریعہ ابا عبداللہ پکڑ کر یہ جملے کہہ سکیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتکم. جن جن کے دل میں تمنا ہے سب مل کر پڑھیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى صحاب حسین. بس عزیزو 2 جملے پیش کروں گا میں. آپ نے گریہ کر لیا, جناب سیدہ ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ عطا کرے. ایک مرتبہ مقاتل کہتے ہیں کہ سید الشہداء نے اصغر کے جنازے کو لیا, پشت خیمہ پر آئے, اور ایک شاعر نے کیا ہی 2 مصروں کے اندر پوری کہانی کو رقم کر دیا کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے, شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. ایک مرتبہ جب اصغر کو دفن کر دیا ہے, مقاتل نے لکھا کہ حسین نے کسی بھی لاش کو کربلا میں دفن نہیں کیا ہے. اکبر کی لاش کو خیمے میں لے کر آئے ہیں, قاسم کے جنازے کو خیمے میں لے کر آئے ہیں, عباس کا لاشا فرات کے کنارے چھوڑ کر آئے ہیں. کسی بھی لاش کو حسین نے دفن نہیں کیا ہے, فقط اصغر کا جنازہ تھا جو پشت خیمہ پر دفن کیا. وجہ کیا رہی کہ حسین نے اصغر کا جنازہ دفنا دیا؟
بعض اصحاب مقاتل لکھتے ہیں کہ شاید وجہ یہ رہی کہ حسین جانتے تھے کہ 11 محرم کو ہر شہید کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہو جائے گا. حسین کو یہ گوارا نہ تھا ننھے اصغر کی لاش نوکے نیزہ پر بلند ہو جائے. لیکن ایک مرتبہ اب جو تمام سر نوکے نیزہ پر بلند ہو گئے، گنتی شروع ہوئی. کسی لعین نے کہا کہ ایک سر ایسا ہے کہ جو کم ہے. میں نے دیکھا تھا حسین نے پشت خیمہ پر ایک لاش کو دفنایا تھا. اب لعین چلتا ہے، زمین کربلا پر نیزہ مارتا جاتا ہے. ارے زمین کربلا پر نیزہ مارتا جاتا ہے. ایک موقع وہ آتا ہے کہ اب جو نیزہ زمین میں گیا، اصغر کی لاش نوکے نیزہ پر بلند ہو گئی. ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا ام رباب آپ کی قربانی خدا نے قبول کر لی. کربلا کا ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا. ام رباب آپ کا اصغر 2 مرتبہ شہید. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو حاضرین ہیں جس قسم کی مشکلات اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، پروردگارہ تو دلوں کے بھید بہتر طور پر جاننے والا ہے. تمام کی مشکلات کو غیب سے دور فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو حاجتیں رکھتے ہیں مومنین، تمام کی حاجات کو بر فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ظالمین اگر ہدایت کے لائق ہے تو ان کی ہدایت کے اسباب مہیا فرما. اگر ہدایت کے لائق نہیں تو انہیں نیست و نابود کر دے. پروردگارہ تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے منتقم خون کربلا، منجی بشر، قائم العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ماتم حسین.